جو خاموش رہا وہ کامیاب ہو گیا۔ بلکہ اس پر ایک بڑا دلچسپ واقعہ علماء نے لکھا ہے کہ ہندوستان کے ایک بادشاہ کا دور تھا، تو اس کا بیٹا یعنی شہزادہ بولتا نہیں تھا، 2 سال کا ہو گیا، 3 سال کا ہو گیا، لیکن زبان نہیں کھولتا، بولتا نہیں ہے۔ تو اطباء کو دکھایا، اطباء نے دیکھا کہ بچہ تو نارمل کچھ بھی نہیں ہے، بولتا کیوں نہیں ہے؟ اصل میں ہوا یہ تھا کہ اس کا ایک اتالیق تھا، استاد تھا، شاہی استاد۔ تو بچپن سے ہی شہزادوں کی تربیت کے لیے استاد متعین کر دیے جاتے تھے۔ تو اس استاد نے اس بچے کو یہ حدیث سنائی، من سکت نجا، جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا۔ جب اس بچے نے یہ حدیث سنی کہ من سکت نجا، جو خاموش رہا نجات پا گیا، تو اس نے یہ ٹھان لی کہ میں اب خاموش رہوں گا، میں بولوں گا ہی نہیں، کیونکہ خاموشی میں جب نجات ہے تو چپ ہی رہنا چاہیے۔ وہ چپ ہو گیا۔ بادشاہ یہ سمجھا کہ شاید کوئی بیماری لاحق ہو گئی، یہ بولتا کیوں نہیں ہے، لیکن وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہ عمل کرنے کے نتیجے میں چھوٹا بچہ ہے، اس کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی اور وہ چپ۔ اب اطباء دیکھ رہے ہیں، حکماء دیکھ رہے ہیں، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ خیر ایک مرتبہ شکار کے لیے نکلا بادشاہ، تو ساتھ وہ شہزادہ بھی تھا۔ اب لشکر شکار کے لیے نکلا ہے، کوئی شکار ملا نہیں، تو دوپہر کے وقت ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، تو ایک درخت کے نیچے جو سب لشکر لیٹا ہوا ہے، تو اوپر درخت کے جھاڑیوں میں ایک چڑیا بیٹھی، ایک فاختہ بیٹھی ہے۔ وہ فاختہ بولی، کیوں کیوں کیوں، اپنی آواز سے بولی۔ اب ایک لیٹے ایک تیر انداز نے سنا جیسے، اور تیر کھینچا، مارا، وہ فاختہ نیچے شکار کر لی۔ اب جیسی وہ شکاروں کے نیچے گری تو وہ بچہ ایک دم جب اٹھا ایکسائٹڈ ہو کے، اوہو من سکت نہ جا، اگر یہ چپ رہتی تو بچ جاتی، لیکن چپ نہیں رہی تو دیکھو شکاری نے شکار کر لی۔ یہ بولا، جیسے بولا تو لشکر والوں نے سنا کہ ارے یہ بچہ تو بول رہا ہے۔ پھر جلدی شہزادے میاں، ہاں بولے بولے۔ اور اس شہزادے کو یاد ہے، اوہو میں تو غلط بول بیٹھا، چپ ہو گیا۔ اب وہ بار بار بات کرتے، وہ چپ۔ سارا لشکر حیران کہ یار یہ تو ابھی بولا تھا، بالکل صاف بولا۔ تو بادشاہ کو اطلاع کر دی کہ بادشاہ سلام، بچہ تو ماشاءاللہ نارمل ہے، یہ پتہ نہیں کیوں نہیں بولتا، کیونکہ ہم نے خود سنا یہ بولا، اور اسے حدیث بولی من سکت نجا، جو چپ رہا وہ کامیاب ہو گیا، نجات پا گیا۔ بادشاہ اچھا، بادشاہ نے بلایا کہ بات کی، بیٹا کیا بات بولو، تو اس وقت بولے تھے، اب وہ چپ۔ وہ بار بار اس کو بلواتا، وہ بولتا نہیں، تو بادشاہ سمجھ گیا کہ یہ مکر کر رہا ہے، پورا لشکر تو جھوٹ نہیں بول رہا ہے، اس کا مطلب یہ بولتا ہے، یہ جان بوجھ کے چپ ہے۔ تو بادشاہ نے کان مروڑے، 2-4 چپت لگائیں۔ جب 2-4 چپت لگی تو وہ کہنے لگا، واقعی میرے نبی نے صحیح کہا تھا، من سکت نجا، میں بھی چپ رہتا تو میری بھی چپیڑیں نہ پڑتی۔ میں وہاں بولا، فاختہ بولی تو شکار ہوئی، اور میں بول پڑا تو یہاں بادشاہ کی چپیڑیں کھا رہا ہوں، تو کاش میں بھی چپ رہتا تو میرے یہاں تھپڑ نہ پڑتے۔ اب دیکھو خاموشی کتنی بڑی عافیت ہے۔ تبھی نبی نے فرمایا جو خاموش ہے نجات پا گیا، کیونکہ ہر جگہ بولنا لازم نہیں ہوتا، کسی جگہ خاموش رہنا ایک ایسا عمل ثابت ہو جاتا ہے کہ وہ عمل آپ کے لیے قابل نجات ہو جاتا ہے۔ تو گویا کہ دیکھو کچھ نہ کرنا خود ایک عمل ہے۔ اس لیے دنیا میں جو بھی کوئی اچھا یا برا عمل کر رہا ہے وہ تو عمل کے زمرے میں آتا ہی ہے، اور جو کچھ نہیں کر رہا وہ کچھ نہ کرنا بھی ایک عمل ہے۔ اس لیے دنیا میں ہر انسان عمل کے لیے آیا ہے، اچھا عمل کرے برا عمل کرے۔ وہ الگ بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما دیا کہ ہم نے تمہیں اس لیے پیدا کیا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم نے جو ہے وہ موت اور حیات کو اس لیے پیدا کیا ہے اور دنیا میں تمہیں حیات دے کے بھیجا ہے تاکہ ہم تمہیں واچ کریں کہ تم میں کون ہے جو اچھا عمل کرتا ہے۔ تو گویا کہ اچھے عمل کے بارے میں حکم فرما دیا کہ اچھا عمل کرو، برا عمل نہ کرو، لیکن آپ یہاں پر مختار اور آزاد ہیں، اپنی مرضی سے برا عمل کرو گے ہم اس کو نوٹ کر لیں گے، اچھا عمل کرو گے اس کو نوٹ کر لیں گے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اگر معمولی سا عمل خیر کا اگر کیا ہے تو معمولی سی خیر بھی کل کو تم دیکھ لو گے کہ تم نے یہ خیر کی تھی۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اگر تم نے کوئی معمولی سا گناہ شر اگر کیا ہے وہ معمولی سا شر بھی ہم سیو کر کے کل تمہیں دکھا دیں گے کہ تم نے یہ برا عمل کیا تھا۔ دیکھو کوئی یہ نہ سمجھے کہ بھائی اللہ میں نے دیکھا نہیں، کوئی بات نہیں، کسی نے سنا نہیں، کوئی بات نہیں۔ فرمایا کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ
وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، تو گویا کہ کل روز قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ سب دکھائیں گے، کیونکہ یہ تو دارالعمل ہے، دارالامتحان ہے، اور دارالعمل کے اندر تو جزا اور سزا کے فیصلے نہیں ہوتے، یہاں پر بندوں کو آزاد چھوڑ دیا جاتا ہے۔ ہاں ان کو تعلیم حق دے دی جاتی ہے، ان کی انبیاء کے ذریعے سے کاؤنسلنگ کر لی جاتی ہے کہ دیکھو یہ اچھا ہے یہ برا ہے، لیکن اگر کوئی عمل کرے گا تو زہ قسمت زہ نصیب، اور اگر نہیں عمل کرے گا وہ حکم پر تو ظاہر ہے کہ آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بڑی عدالت لگائیں گے، اور وہاں پر وہ جواب دہ ہوگا، اور وہاں پر بھی وہ ٹھیک ٹھیک بولے گا، وہاں پر وہ جھوٹ نہیں بول سکے گا۔ تو معلوم ہوا کہ دنیا میں یہ قوت عمل اور قوت ارادہ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کی ہے تاکہ بندہ عمل کرے۔